بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میرا نام قاری ابو سفیان احمد شاکر ہے اور میں مسلک اہل حدیث کا ایک خطیب ہوں کہ کافی عرصے سے میں حق زہرا سلام اللہ علیہا پہ ریسرچ کر رہا تھا اور کتب احادیث، کتب تاریخ اور دیگر کتب کے حوالہ جات پڑھ رہا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کیا اور نتیجہ پہ پہنچا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اپنے حق کے موضوع پہ حق پر تھیں اور ہیں۔ اس وجہ سے مجھے آج دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں مذہب اہل بیت، مذہب حقہ، مذہب اہل توشیع کو قبول کرتا ہوں، اور میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میرا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں، بالکل میں آج سے مسلک اہل حدیث سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ میں کسی انسان کے پریشر، لالچ یا کسی وجہ سے مسلک اہل توشیع قبول نہیں کر رہا، بلکہ دل کی اتھاہ گہرائی اور دلائل براہین کی روشنی میں تحقیق کے بعد کر رہا ہوں، اور میرا اپنے گھر کے فیملی لوگوں سے بالکل کوئی۔ میرا نام قاری ابو سفیان احمد شاکر ہے۔ گزشتہ دنوں میرا ایک کلپ وائرل ہوا کہ جس میں نے مسلک اہل توشیع کو قبول کیا۔ مسلک اہل توشیع کو قبول کرنے کی ایک وجہ تھی کہ میرے جماعتی ساتھی، میرے اہل حدیث بھائیوں کے کچھ ناروا سلوک کی وجہ سے میں انتہائی زیادہ دل برداشتہ ہو گیا۔ اس وجہ سے میں نے غم و غصے میں آ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں آج سے اہل توشیع ہوں۔ تو اس کے بعد کافی دوستوں کے، علماء اکرام کے فون آئے، انہوں نے میری رہنمائی فرمائی۔ تو الحمدللہ میں نے تحقیق کی ہے، میں نے بڑا عرصہ عظمت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر گفتگو فرمائی ہے، تقاریر کی ہیں، دفاع صحابہ کے حوالے سے بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ میری خدمات کو جانتے ہیں۔ ایک غصے اور غم اور شدت غصہ کی وجہ سے مجھے یہ غلط قدم اٹھانا پڑا۔ ایسا میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن دوستوں کی بے رخی اور ناروا سلوک کی وجہ سے مجھے یہ غلط قدم اٹھانا پڑا۔ میں اپنے دوستوں اور احباب سے یہ اپیل کرتا ہوں جن کا دل میری وجہ سے دکھا ہے، میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں، اور میں الحمدللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا تعلق آج بھی مسلک اہل حدیث سے ہے، الحمدللہ رہے گا، زندگی کے آخری سانس تک میرا تعلق مسلک اہل حدیث سے رہے گا۔ تو جو غصے کی وجہ سے مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا، میں اس فیصلے سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں، اس سے بھی معذرت کرتا ہوں، اپنے دوست و احباب سے بھی معذرت کرتا ہوں جن کی میری وجہ سے دل آزاری ہوئی، اور میں کھل کر اعلان کرتا ہوں کہ میرا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے، اہل حدیث سے رہے گا، اور اہل حدیث ہی انشاءاللہ دنیا سے جاؤں گا۔ تو جن دوستوں کی میری وجہ سے جو دل آزاری ہوئی، ان کو تکلیف پہنچی، ان کو غصہ بھی آیا، میں ان سب سے معذرت کرتا ہوں، اور ان کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنے علماء اور خطباء کے ساتھ اپنے رویے اور اخلاق درست کریں۔ میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا آج سے شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں، میں اپنے اصلی مسلک قرآن و سنت یعنی مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی آپ ایک اہل حدیث مولوی صاحب کا کلپ دیکھ رہے تھے، بلکہ دو کلپ ان کے دیکھ رہے تھے کہ جو پہلا کلپ تھا یہ کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں بڑی تحقیق کے بعد اور پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آج سے شیعہ مسلک اختیار کر رہا ہوں، پہلے میں اہل حدیث تھا۔ تو یہ بڑا وائرل ہوا سوشل میڈیا پر۔ پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد ان کا یہ دوسرا کلپ بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو میں نے گزشتہ کلپ اپلوڈ کیا تھا وہ جذباتی فیصلہ تھا، اپنے دوستوں کے کچھ ناروا سلوک کی وجہ سے، ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے یہ اعلان کر دیا، لیکن اب میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہی ہوں، اور مرنے تک میرا مسلک اہل حدیث ہی رہے گا۔ اور جو بھی انہوں نے بات کی وہ آپ نے سن لی۔ اب یہاں پر ایک بات تو یقین سے کی جا سکتی ہے کہ دونوں ویڈیو کلپس میں سے ایک کلپ کسی کے دباؤ میں بنایا گیا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ پہلے اہل حدیث تھے، پھر شیعہ ہوئے، پھر اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا۔ ساری دنیا کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے خطباء، علماء، ذاکرین، سوشل میڈیا پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، اس مشن کو بڑھانے کے لیے جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، ان میں سے کسی کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسلک کے لوگوں کو شیعہ کریں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ ہمارا کبھی بھی موقف یہ نہیں رہا کہ ہم لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس کا جو مسلک ہو وہ اسے مبارک ہو، ہر کوئی اپنے مسلک پر رہے، کسی کو شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا موقف صرف اتنا سا ہے کہ جو شان، جو قدر و منزلت، جو فضیلت اہل بیت کی ہے، گھرانہ رسول کی ہے، اس کو سمجھے دنیا، مسلمان اس کو سمجھیں۔ آپ جس کو مانتے ہیں مانیں، لیکن اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اہل بیت کی محبت دل میں رکھنا، اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہر مسلک کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی محافل میں اہل بیت کا تذکرہ کریں، لیکن یہاں پر تو برادران کے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت کا وہاں پر زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ رافضی ہے۔ یعنی اگر کوئی نعت خواں محفل میں اہل بیت کے کلام زیادہ پڑھے گا، مولا علی کی شان پڑھے گا، امام حسین کی پڑھے گا، جناب سیدہ کی وہ مدح سرائی کرے گا،
تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی یہ شیعہ ہے. اور اس کی ایک مثال احمد علی حاکم صاحب ہیں. ان پر کئی دفعہ فتوے لگ چکے ہیں شیعہ ہونے کے، اور انہوں نے کئی دفعہ وضاحت بھی دی ہے. اس کے بعد ایک نعت خواں جس کا نام زین چشتی ہے، انہوں نے ندیم سرور صاحب کا کلام پڑھا تو پڑھتے وقت ان پر اعتراض ہوا اور وہاں پر انہیں محفل سے نکال دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. اور جہاں تک بات ہے اس اہل حدیث بھائی کی جو انہوں نے ویڈیو کلپ میں کہا، یہ تو اتنے معروف نہیں ہیں، غیر معروف ہیں. اہل حدیث مکتب کا بہت بڑا نام ضیاء اللہ شاہ بخاری، جو کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اہل حدیث مسلک کی نامور شخصیت ہیں اور جوڑنے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں. ان کے خلاف بھی بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ محرم سے پہلے انہوں نے امام حسین علیہ السلام ایک کانفرنس میں خطاب کیا، ذکر حسین کیا، امام حسین کی شان پر انہوں نے خطاب کر دیا. تو اس کے بعد ان کے اپنے مسلک کے لوگوں نے ان پر یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ تو پیسے لے کر دوسرے مسالک کی محفلوں میں جاتا ہے، ان کی کانفرنسز میں جاتا ہے. پھر ان کو وضاحت دینا پڑی. انہوں نے حلفاً کہا میں 1 روپیہ کسی سے لے کر بھی کسی کے پروگرام میں نہیں گیا، بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد سے رہنا چاہیے. تو یہاں پر تو یہ حالات ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ مولوی کہ جس نے یہ بیان دیا ہے، وضاحتی بیان دیا ہے کہ میں نے غلطی سے وہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی، ہو سکتا ہے اس کو ڈرایا گیا ہو، دھمکایا گیا ہو. اور یہ بات ایک اہل سنت عالم دین یاسین قادری کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں. میں نے کون سا نیا کام کیا جو یار لوگ میری مخالفت میں لگے ہوئے ہیں؟ فتوے ہیں، اتنے لمبے لمبے فتوے چھپ چکے ہیں میرے خلاف، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تھریٹ ہے، گولیاں ہے. کون سا نیا کام کیا ہے؟ واللہ باللہ تاللہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا. اہل سنت کی کتب میں جو کچھ چھپایا گیا تھا میں نے کھول کے دکھایا ہے. مسلمانوں کو صرف یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اہل بیت کا ذکر شیعہ ہونے کی علامت ہے یا پھر شیعوں نے ہی اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، تو جو قرآن میں اہل بیت کی محبت کا کہا گیا ہے وہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ قرآن میں جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، تو پھر جو اہل بیت سے دور ہے وہ سمجھ جائے کہ وہ خود کیا ہے. اسی قرآن میں ارشاد پروردگار ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. پھر اسی رسول نے امام حسن و حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو کوئی بھی مسلمان جو جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے وہ ذرا سوچے کہ جب جنت کے سردار ہیں حسنین کریمین، تو پھر ان کا ذکر کیے بغیر، ان سے محبت کے بغیر کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ سارے عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.